نے جس چیز کے اوپر فیصلہ کیا ہے کہ نیب چیئرمین کے اوپر میں 15 ارب روپے کا آج ہرجانہ اس کے اوپر ڈال رہا ہوں اپنے وکیل کے ذریعے. میں نے اس کو لیگل نوٹس بھجوایا اور میں آپ کو صرف موٹی موٹی بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ کیوں کیا ہے. اس آدمی نے سب کچھ بدنیتی پہ کیا. اس نے میرے فنڈامنٹل رائٹس، میرے جو بنیادی حقوق جو میرا آئین دیتا ہے، اس کی خلاف ورزی کی. اس نے نیب کے قانون توڑے مجھے پکڑنے میں. اور اس صرف ہرجانہ نہیں کر رہا، میں اس کو کمپلینٹ کروں گا سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اس کا. میں صرف آپ کو موٹی موٹی چیزیں بتاتا ہوں کہ اس نے کیا کیا ہے. 28 اپریل کو، ذرا اب یہ غور سے سننا ہے، 28 اپریل کو فیصلہ ہوتا ہے کہ میرے اوپر یہ جو انکوائری کر رہے تھے اس کو انویسٹیگیشن میں تبدیل کرنا ہے. آپ سب کے لیے سمجھنا یہ ہے کہ جب انکوائری سے انویسٹیگیشن میں تبدیل ہوتی ہے تو پہلے میرے سے پوچھا جاتا ہے کہ مجھے انکوائری رپورٹ دکھائی جاتی ہے کہ میرے خلاف کمپلینٹ ہے کیا اور یہ کیوں تبدیل کیا جا رہا ہے انویسٹیگیشن کے اوپر. مجھے کوئی اس کا علم نہیں ہوتا، بلکہ 30 اپریل کو اس کے 2 دن بعد اخبار میں رپورٹ آتی ہے. کسی اخبار میں لکھا ہوتا ہے کہ جی انکوائری انویسٹیگیشن سے گئی. میرے وکیل نے فوری طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کہا کہ جی کیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے اس کا. لیکن ذرا آپ دیکھتے رہیں کہ 28 سے جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ انکوائری کیا ہے، میرے پاس رپورٹ ہی نہیں ہے. انکوائری کی رپورٹ میرے پاس پہلی دفعہ آتی ہے جب یہ مجھے جیل میں ڈالتے ہیں. یہ نیب کے قانون کی خلاف ورزی ہے. اب بدنیتی دیکھیں کہ 28 کو وہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں، 1 مئی کو میرا وارنٹ نکل جاتا ہے. 3 دن کے بعد میرا وارنٹ نکل جاتا ہے. اور وارنٹ بھی اس دن نکلتا ہے جس دن پبلک ہالیڈے ہوتا ہے. 1 میں پبلک ہالیڈے ہوتا ہے. 8 دن پتہ نہیں چلتا کہ میرا وارنٹ ہے. سیکشن 24 جب آپ اریسٹ وارنٹ کرتے ہیں نیب میں تو یہ 4 چیزیں ہونی چاہیے آپ کو اریسٹ کرنے سے پہلے. کہ یہ 4 وجوہات ہونی چاہیے جس کی وجہ سے وہ آپ کو اریسٹ کرتے ہیں. نمبر 1 کہ بار بار مجھے نوٹسز گئے ہوں اور میں اس کا جواب نہ دوں. مجھے نوٹس ہی نہیں کسی نے بھیجا تو میں جواب کیا دیتا؟ تو پہلا غلط. دوسرا کہ میں مفرور ہوں، کہ میں بھاگا ہوا ہوں. میں عدالت کے اندر بیٹھا ہوا، میں مفرور کیسے ہوں؟ میں تو ہائی کورٹ کے اندر بیٹھا ہوا تھا. وہ بھی غلط. تیسرا کہ میں ایویڈنس کو چینج کر رہا ہوں. ایویڈنس ساری گورنمنٹ کے پاس پڑی تھی. القادر کی ساری ایویڈنس، یا وہ این سی اے والی، وہ ساری ان کے کیبنٹ پہ پڑی تھی، اور یا انہوں نے ساری القادر کی ساری چیزیں منگوا لی تھی، وہ ان کے پاس پڑی تھی. تو میں نے ٹیمپر کیسے کرنا تھا؟ یعنی میں نے اس کو چینج کیسے کرنا تھا، تبدیل کیسے کرنا تھا؟ پھر بار بار ایک چیز کرتا جائے آدمی، ریپیٹ کرتا جائے ایک جرم، پھر اٹھاتے ہیں. تو ان 4 میں سے بتائیں کہ کون سی میں نے غلطی کی تھی جو مجھے انہوں نے ایک دہشت گرد کی طرح، جس طرح مجھے انہوں نے اٹھایا ہے، یہ 4 ایک پوائنٹ بھی نہیں میٹ کر رہا تھا. پلان بنا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو پکڑ کے تو جیل میں ڈالو، تو راستے سے ہٹا دو. یہ پوری تیاری ہے. 150 کیسز ہیں. اور اب یہ حالات ہیں کہ اتنا پریشر ڈالا ہوا ہے انہوں نے کہ میرے وکیل گھبرانا شروع ہو گئے ہیں. پہلے تو انہوں نے سارے کارکن پکڑ لیے ہمارے، اور میں خاص طور پہ وہ 10,000 کارکنوں کے اوپر آج بھی میں اپیل کرتا ہوں. ساری ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کو میں اپیل کرتا ہوں کہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ ان کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے، ان کو دہشت گردی کے اوپر رکھا ہوا ہے. اس کے لیے ایک شناخت پریڈ ہوتی ہے، اس کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ آپ ان کو پروڈیوس کریں. وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس عملہ ہی نہیں ہے. وہ شناخت پریڈ ہوتی ہے، اس کے اوپر لے کے ہی نہیں آتی پولیس. ججز آرڈر کرتے ہیں، وہ لے کے نہیں آتے. ججز کے آرڈرز وائلیٹ کرتے ہیں، اور پھر کئیوں کو اٹھایا ہوا ان کو پریزنٹ ہی نہیں کر رہے کیونکہ اوپر کیس ہی نہیں لگا رہے تاکہ ان کو عدالت بھی نہ لے جانا پڑے. لوگوں کو بند کیا ہوا ہے چھوٹے کمروں میں، گندے حالات ہیں اس کے اندر، کئیوں کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے. میں سارے پاکستان کے اندر، دیکھیں میں اس وقت سب پاکستانیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو ہو رہا ہے، یہ یاد رکھیں کہ یہ ملک کو ادھر دھکیلا جا رہا ہے
وہ اس ملک کے اندر نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں. ایسی نفرتیں پھٹتی ہیں ملک میں. جب تک ایک پولیٹیکل پارٹی منظم رہتی ہے, ہم کوئی کسی قسم کا ہم نے آج تک 27 سال میں انتشار نہیں کیا. 9 مئی کو میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ سب کنڈیم کرتے ہیں سارے. کوئی پاکستانی نہیں ہے جو وہ سمجھتا ہے کہ جو جلانا کیا, جو آرسن کی گئی, جو بلڈنگ جلائی گئی, یہ خاص طور پہ یہ جو کور کمانڈر کا گھر, سب اس کی مذمت کرتے ہیں. لیکن کیا کوئی تحقیقات انڈیپینڈنٹ نہیں ہونی چاہیے؟ اور کیا کوئی یہ نہیں کوئی آج تک کسی سے پوچھا کہ جو 25 لوگوں کو ڈائریکٹ گولیاں ماری گئی تھی, نہتے لوگوں کو, کیا ان کو کوئی والی وارث نہیں ہے؟ کوئی پوچھے گا نہیں کہ انہوں نے کیا غلطی کی تھی. میں نے ایک کمیٹی بنائی جس میں پرویز خٹک اور اسد کیسر تھے. ان کو دعوت ملی جی کہ ہاں اسٹیبلشمنٹ سے کیا ہے, ہمارے سے بات چیت کریں. وہ ادھر جاتے ہیں, ادھر ان کو سیف ہاؤس میں بٹھا لیتے ہیں. وہ ابھی بھی جب تک مجھے خبر آ رہی ہے ابھی وہ سیف ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں. انہیں کہہ رہے ہیں کہ تب آپ کو ہم چھوڑیں گے جب آپ یہ کہیں گے کہ ہم تحریک انصاف سے ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں, تحریک انصاف اور عمران خان کو. تو اصل میں یہ جب آپ یہ حرکت یہ جو کر رہے ہیں, کیا آپ کو سمجھ ہے کہ آپ لوگوں سے کیا پوچھ رہے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ آپ تحریک انصاف سے علیحدہ ہو رہے ہیں؟ کیا اندازہ ہے کہ یہ کہہ کیا رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پالیٹکس چھوڑ دیں, کیونکہ جس وقت جو اس وقت تحریک انصاف کو چھوڑے گا, یہ میں آج آپ کو رائٹنگ میں دے رہا ہوں کہ اس کو لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالنی. تو جو ہمارے سارے لوگ اتنی مشکلوں کے باوجود ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, نظریاتی طور پہ بھی کھڑے ہیں, وہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی وہ لوگ کھڑے ہو گئے کہ ہم نہیں جاتے. لیکن ان سب کو یہ بھی پتا ہے کہ جو چھوڑے گا اس کی اس وقت پالیٹکس ختم ہو جائے گی. تو یہ جو ان دونوں کو, ہمارے سینئر لوگوں کو, میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ بات چیت شروع کریں گے, وہ بات چیت کرنے گیا ان کو ہی بٹھا لیا. تو اس کا مطلب کہ بات چیت نہیں کرنا چاہتے. اس کا مطلب یہ کہ یہاں فیصلہ ہوا ہے بند کمروں میں کہ پارٹی کو ختم کرنا ہے, عمران خان کو اکیلا کر دینا. عمران خان اکیلا ہو چکا ہے. عمران خان کے ارد گرد اب کوئی بھی نہیں ہے. نہ میں کسی کو ٹیلی فون کر سکتا ہوں, نہ میں کسی سے بات کر سکتا ہوں, کہ سب چھپے ہوئے ہیں. یا جو میری سینئر لیڈرشپ ہے ان سے مشاورت نہیں کرتے, وہ سارے جیل میں ہیں, یا انہوں نے کہا کہ ہم جی پیچھے ہٹ رہے ہیں, ہم پالیٹکس سے پیچھے ہٹے. تو کیا میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ چلیں عمران خان کو تو آپ نے آئسولیٹ کر دیا, کیا یہ پاکستان میں اس کی بہتری ہو رہی ہے؟ یہ ہمارا ملک کے لیے بہتر ہے؟ ہماری جو اکانومی بیٹھتی جا رہی ہے, جو غربت بڑھتی جا رہی ہے, بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے, مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, کیا یہ اس سے ٹھیک ہو جائے گی؟ کیا اندازہ نہیں کہ یہ جو بھی سوچ رہے ہیں, جو بھی یہ سوچ ہے اس کے پیچھے, کیا وہ آگے پاکستان کا بھی سوچ رہے ہیں؟ ایک پارٹی جو ملک کی فیڈرل پارٹی ہے, جو اس وقت سارے صوبوں کے اندر ہے اور سب کو اکٹھا رکھ سکتی ہے, جب اس پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے لیڈر کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیا یہ پاکستان میں اس کی بہتری ہے؟ ہمارے ملک کی بہتری ہے اس میں؟ اپنی بات ختم کرتا ہوں اپنے ورکرز کے لیے. کہتے ہیں کہ جتنے بھی میرے ورکرز ہیں وہ جس طرح بھی میری ان تک آواز جائے, مجھے پتہ مشکل ہے وقت, چن کے ہر تھانے کو حکم دیا گیا کہ پی ٹی آئی کا کوئی کارکن ہے تو اس کو پکڑو یا اس کو دباؤ یا اسے کہو اپنی وہ کہے کہ جناب میں آج پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں. ہم سارے پاکستانی فوج کے, میں بار بار کہ ہم سب فوج کے ساتھ کھڑے, کون نہیں کھڑا ہوگا اپنی فوج کے ساتھ جس نے آپ کی ملک کی حفاظت کرنی ہے. لیکن یہ ایک آڑ لے کے کہ جی وہ 9 مئی کو تحریک انصاف کو ایک بالکل ایک اس کے اوپر پورا کریک ڈاؤن کر دو اس کا بہانے میں, تو میں اپنے سارے کارکنوں کہتا ہوں صبر کریں, مشکل وقت ہے, آپ کے لیے مشکل وقت ہے, میرے لیے سب سے زیادہ مشکل وقت ہے. مشکل وقت کیوں ہے؟ کیونکہ سارا دباؤ انہوں نے میرے پر ڈالا ہوا ہے. تو جب تک میں کھڑا ہوں, جب تک یہ سارے حربے استعمال کر رہے ہیں مجھے پکڑنے کے, کوئی نہ کوئی کیس میں تو پکڑ ہی لیں گے کیونکہ اتنے زیادہ کیسز ہیں, اور اگر میرے وکیل اب ڈرنا شروع ہو گئے ہیں تو میں خود تیاری کر رہا ہوں کہ میں خود ہی پھر مجھے اپنے کیسز عدالت میں جانا پڑے گا. لا پڑھنے کی بھی کوشش کر رہا ہوں. سمجھ بھی, ویسے میں نے اتنی دفعہ عدالتوں کے چکر لگائے ہیں کہ میں کافی سمجھ بھی گیا ہوں کہ قانون کیا ہوتا ہے.
تو میں وہ بھی تو لگ تو ایسے رہا کہ وہ وکیل بھی آخر میں چھوڑ جائیں گے، لیکن عمران خان جب تک زندہ کھڑا رہے گا اپنے ملک کی حقیقی آزادی کے لیے. اور میرے کارکنوں، آپ اس کو پالیٹکس نہ سمجھیں. آپ ایک دن دنیا کہے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے تھے پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے اور انہوں نے قربانیاں دی اپنے ملک کو آزاد کرنے کے لیے. پاکستان پائندہ باد.